امکانات وہاں، حکومت ان کی، قانون ان کے، نظام ان کے. بچی 16 سال کی ہو جائے، ماں باپ کے انڈر سے نکل جاتی ہے، پھر جو مرضی کرتی پھرے، نہ باپ روک سکتا ہے نہ ماں روک سکتی ہے. فرشتوں کا جواب کیا ہے؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ. تو کار کوٹھی کے لیے یہاں آیا تھا کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ جب تو یہاں رہ کر ایمان نہ بچا سکا، دین نہ بچا سکا، تو پھر تو نے اس زمین کو چھوڑ کر اہل ایمان کی زمین کی طرف ہجرت کیوں نہیں کی؟ ارے اہل ایمان کے پاس آ کر رہنے میں برکات اتنی ہے، خیر اتنی ہے. یہ 100 کا قاتل ہے، اہل شر کی زمین سے نکلا ہے، اہل خیر کی زمین کی طرف جا رہا. موت کا فرشتہ آ گیا، جنتی بھی آ گئے، جہنمی بھی آ گئے. جہنمی کہنے لگے ہمارا ہے، 100 مارے ہیں. جنتی کہہ رہے ہیں ہمارا ہے، اب تو توبہ کرنے جا رہا تھا. مالک نے فیصلہ کیا زمینوں کی پیمائش کرو، زمینوں پہ وحی اتاری. گندی زمین کو کہا میرے بندے سے پیچھے ہو جا، نیک زمین سے کہا میرے بندے کے قریب ہو جا. ایک بارش قریب نکلی اور جنت میں پہنچ گیا. اہل ایمان کے ساتھ رہنے میں کتنی خیر ہے، اہل ایمان کی طرف آنے میں کتنی خیر ہے، اور اہل کفر، اہل شرک، اہل شر کے ساتھ رہنے میں ہر چیز کا بیڑا غرق ہے. فرشتے کہیں گے زمین وسیع نہیں تھی، تو اپنے ایمان کو بچا کر، اپنی عزتوں کو بچا کر، اپنی غیرت کو بچا کر، اپنے دین کو بچا کر مسلمانوں کی طرف فرار کیوں نہیں ہوا؟ سنیے، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. کبھی تمیز خریدنے جاتے ہو دوپہر کے وقت جون جولائی میں، تندور کے پاس کھڑے ہو کر اس گرمی کی ہیٹ کو کچھ دیکھا تو کرو، برداشت کرنے کی کوشش تو کیا کرو. یہ تندور کی آگ کا منظر اپنی آنکھوں میں سجا کر تصور تو کرو. یہ آگ اس آگ سے 69% کم ہے اور وہ اس سے 69% زیادہ ہے. یہ آگ برداشت نہیں ہوتی، اس میں کیا بنے گا؟ نفسانی خواہشات، سیر و سیاحت کے لیے کفار کے ممالک میں جانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے. کفار کے خلاف، کفار کی مدد کرنا، مسلمانوں کے خلاف ان کی تعریف کرنا. شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں یہ نواقض اسلام میں سے ہے اور مرتد ہونے کے اسباب میں سے ہے کہ مسلمان ان کی تعریفیں کرے. اور واللہ کہتا ہوں بے بہا لوگوں سے ملا جو کفار کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کی زبانیں ان کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں. اور جی کیا بتائیں جی، وہاں کا نظام اتنا اچھا ہے، ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ فراڈ نہیں کرتے. بس ایک اگر کلمہ پڑھ لیں تو مزے ہی مزے ہو جائے، وہ بڑے اچھے لوگ ہیں. کفار کی تعریف کرنا، ارے تم اس کے اخلاق کو دیکھتے ہو، تم اس کی عادات کو دیکھتے ہو، تم اس کا ملاوٹ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا کو دیکھتے ہو، لیکن یہ نہیں دیکھتے وہ اللہ کی توحید کو کیسے پامال کرتے ہیں، وہ کفر اور شرک کی دعوت کو بلند کرتے ہیں. ان کے گندے عقیدے، ان کے گندے نظریات ان تمام حسنات کو برباد کر ڈالتے ہیں. کفار کو سیکٹری رکھنا، مشیر رکھنا، مشاورت کرنا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں. مسند احمد میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ وارضا کا ایک فرمان موجود ہے. کہتے ہیں میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا سے کہا میرا کاتب نصرانی ہے، عیسائی ہے. حضرت عمر ناراض ہوئے اور کہا تو نے ایک مسلمان کو کیوں نہیں چنا، ایک کافر کو اپنا کاتب کیوں رکھا، جس کا دین گندا، جس کا عقیدہ گندا. وہ جواب میں کہتے ہیں امیر المومنین اس کا دین اس کے لیے، میرے لیے تو کتابت کرتا ہے، اس کا دین اس کے لیے، مجھے اس سے کیا لگا. عمر ابن خطاب کہتے ہیں کیا تو نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے اہل ایمان یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، انہیں دوست نہ پکڑو.
مسند احمد میں اور صحیح مسلم میں ہے، بدر کا میدان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف جا رہے، ایک مشرک پیچھے آ کر آپ کو ایک مقام پر ملتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے حبیب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ معرکہ لڑنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک ہی سوال کرتے ہیں، کیا تو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے نہیں۔ آپ کہتے ہیں بھاگ جا، ارجع، واپس لوٹ جا، میں مشرک سے مدد نہیں لیا کرتا۔ اہل ایمان کفار کو نہ اپنا سیکٹری رکھتے ہیں، نہ ان سے ان کی مشاورت لینا جائز ہے، نہ ان سے دوستیاں کرنا، ان کے پارٹیوں میں شامل ہونا، ان کو دلی دوست بنانا، دل کے راز بتانا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں۔ مشابہت کے اندر یہ بات بھی ہے کہ کفار کی تاریخ کو استعمال کیا جائے۔ مسلمانوں کی تاریخ عمر ابن خطاب کے دور میں رضی اللہ عنہ وارضا، نبی کی ہجرت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور کفار اپنی تاریخ استعمال کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی تاریخ ہجری کو چھوڑ کے ان کی تاریخوں کو استعمال کرتا ہے، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ لکھتے ہیں اہل ایمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں۔ ارے ان کفار کی تاریخ کا استعمال جائز نہیں، اہل ایمان کے لیے ان کے کرسمس ڈے میں شامل ہونا کیسے جائز ہوگا؟ دیوالی والے دن پیلے کپڑے پہن کر ان کے پروگرام میں شامل ہونا کیسے جائز ہوگا؟ بس جو خالصتاً کفار کا تہوار ہے، مسلمانوں اس تہوار کو لاہور میں منانا کیسے جائز ہوگا؟ الگ بات ہے اس سے کتنے کٹی ہے، کتنا بیڑا غرق ہوتا ہے، چھوڑیے اس کو، ایک بات کافی ہے، یہ تہوار کفار کا تہوار ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے لیے جائز نہیں کہ کافروں کی عید تم اپنے کوٹھے پہ کھڑے ہو کر مناؤ۔ من تشبہ بقوم، اگر تم ان کی مشابہت سے باز نہیں آتے تو خطرہ بڑا زیادہ ہے کہ کہیں انہی کے اندر سے شامل نہ ہو جاؤ۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے، دیکھیے اسلام کی غیرت کتنی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی، جاہلیت میں ایک نظر مانی تھی، مقام بوانا پر اونٹ قربان کروں گا، اور ایک روایت میں 100 اونٹوں کا بھی ذکر ہے۔ میں اللہ کے نبی کیا وہ اپنی نظر پوری کر لوں؟ وحدت ادیان کی دعوت دینے والوں، مشرکوں کو اپنے گلے سے لگانے والوں، اپنی مسجدیں ان کے لیے کھولنے والوں، جاوید غامدی کی شکل میں ان کو جنت کی خوشخبری سنانے والوں، اپنے امام اعظم محمد رسول اللہ کی حدیث سنیے۔ صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ اور بہترین کتاب۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے میرے ساتھی، تو نے مقام بوانا کا ذکر کیا وہاں پر کفار کی کوئی عید تو نہیں منائی جاتی تھی؟ کوئی میلہ، کوئی عرس، کوئی فنکشن کفار کا وہاں پر تو نہیں ہوتا تھا؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر کفار کی کوئی عید نہیں تھی، کوئی میلہ، کوئی عرس کا سسٹم نہیں تھا۔ پوچھتے ہیں کیا وہاں پر مشرکین کا کوئی بت تو نہیں تھا جس کو پوجا جاتا ہو؟ اب نہیں، پرانے وقتوں میں صحیح، اب وہاں پر میلہ نہیں، اب وہاں پر دربار شریف نہیں، پرانے وقتوں میں ہی ہو۔ دیکھنے والا کہے گا یہ اسی کی یاد منائی جا رہی ہے۔ صحابی نے کہا نہیں اللہ کے نبی، نہ بت تھا، نہ مشرکین کی کوئی عید کا مقام تھا۔ فرمایا جاؤ اپنی نظر کو پورا کر لو، اگر وہاں پر میلہ ہوتا، مشرکین کی عید ہوتی، کفار کی پوجا کا کوئی مقام ہوتا، اللہ کے نبی وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ ظالم جو چرچوں میں جا کے نمازیں پڑھے اور مسجدوں میں عیسائیوں کو بلا کر سجدہ ریز کرے، صلیب کی پوجا اللہ کے گھر میں کروائے کہ مالک اور مالک کا رسول علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबी से इतनी बारीक बीनी से काम लेते हुए ये पूछ रहे हैं, जहां तुमने ऊंट ज़िबा करने हैं, क्या मुशरिकीन का मेला तो नहीं था, उनकी ईद तो नहीं थी, उनका कोई बुत तो नहीं था? 9 मुहर्रम को देग चढ़ाने वालों, 9 मुहर्रम को सबीले हुसैन के साथ साथ अल्लाह नाम की सबील लगाने वालों, जो दिन मुशरिकीन का दिन हो, उस मकाम पर, उस त्योहार पर अल्लाह की पूजा भी नहीं की जा सकती। क्यों? देखने वाला तुम्हारी नीयत को नहीं, तुम्हारे जाहिर को देखकर फैसला यही करेगा। ये भी उसी याद के अंदर अमल हो रहा है। अब 10 मुहर्रम को भी अहले ईमान चावल की देग चढ़ा ले, वो तो अल्लाह के लिए ही कर रहा है, लेकिन अंदर और बाहर के काले जब उसकी देख देखेंगे वो समझेंगे ये भी सबीले हुसैन ही है। इनकी तशाबो, इनकी मुशाबहत करना भी अहले ईमान के लिए जायज नहीं। कुफार के अखलाक और किरदार, उनकी फनी महारात की तारीफ करना, इनके कुफरिया और शिरकिया नजरियात से नजरें हटाकर, ये भी अहले ईमान के लिए जायज नहीं। जब ये जायज नहीं तो क्रिसमस डे पे कार्ड भेजना, केक काटना, मोमबत्तियां जलाना, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करना, मुसलमानों के मुल्क में कुफार की मौत पे 3 मिनट की खामोशी इख्तियार की जा रही। अरे तुम अहले ईमान हो। अहले ईमान काफिर की किसी आदत को नहीं अपनाता। कुफार के लिए इस्तिग़फ़ार करना, उन पर रहम खाना हराम है। अगर कोई कुफर की हालत में मर गया, शिरके अकबर की हालत में मर गया, वो कितना अजीज हो, करीबी हो, प्यारा हो, अहले ईमान के लिए जायज नहीं। इस काफिर और मुशरिक के लिए रहम की दरखास्त कर दे, इस्तिग़फ़ार करे। कुरान हकीम अपने नबी से कह रहा है, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू, ना नबी के लिए जायज, ना अहले ईमान अहले तौहीद के लिए जायज, अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकीन, ये मुशरिकों के लिए इस्तिग़फ़ार करे। जनाजा पढ़ते हुए ये कहने वालों, अजी था तो दरबारी, था तो पुजारी कब्रों का, था तो मुशरिक, लेकिन सोरा तो था ना, सुसर जी तो थे, अब्बू तो थे, चाचू तो थे, खालू तो थे। मैं यहाँ पर तहदीस नेमत के तौर पे अपने शेख के वालिद का वो किस्सा सुना दूं। हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह के चचा बेनमाज से, बिल्कुल नमाज के तारिक थे, इंडिया के रहने वाले, पंजाब के, फौत हो गए। पूरे गांव में एक ही मस्जिद। हाफिज साहब फरमाते हैं, मेरे अब्बू हाफिज नूर मोहम्मद राहिमहुल्लाह ने वो गांव से बाहर गए। जब गांव में आए, लोग इकट्ठे ताज़ियत के लिए, भाई